اچھا، مالک بن انس کا تو پتہ نہیں انہوں نے کیا حوالہ دیا، کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ انس بن مالک کا اور ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اور مالک بن انس وہی ہیں جن کو امام مالک کہتے ہیں، وہ صحابی نہیں ہے، وہ فقہ کے امام ہیں جیسے امام مالک. تو مالک بن انس یاد رکھنا چاہیے. یہ ایک دینی مدرسہ جو ہے نا ہمارے یہاں ایک جامعہ، وہاں کے استاد ایک مرتبہ میرے پاس آیا کہ میں نے شیخ الحدیثوں سے پوچھا کہ یہ مشکات میں لکھا ہوا کہ مالک بن انس سے مرسل روایت ہے، یہ مالک بن انس صحابی جو ملتا نہیں کتابوں میں نے کہا اللہ کے بندے صحابی ہے ہی نہیں، ملنا کیا تھا. اور آگے جب لکھا مرسلن صحابی ہوتا تو مرسلن کیوں لکھتے؟ مرسلن تو اسی لیے لکھا ہے کہ یہاں صحابی کا نام نہیں اس روایت میں، امام مالک تابعی بیان کر کہنے لگا یار کیسا عجیب حال کر دیا. اور میں نے پھر مرکات بھی مولا علی کی نکال کر دکھائی کہ مرسل تو اسی لیے کہا کہ صحابی نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. فتاوا آن لائن. جی فتاوا آن لائن. جی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی کریں. جی میرے پاس کچھ زیورات ہیں، ان کے اوپر میں ہر سال نا زکات دیتا ہوں. جی جی. تو اس دفعہ یہ ہے کہ مجھے میں نے ایک موٹر سائیکل کی بکنگ کروائی تھی، ابھی تک وہ مجھے ملا نہیں ہے. موٹر سائیکل کی؟ جی جی. ہاں ہاں. یہ نا میں نے 28,000 روپے صرف کیا ہے، وہاں پہ ڈپازٹ کروایا میں نے. تو دوسرا اس کے ساتھ آئی ورڈ والوں کے پاس. جی ہاں جی 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 ماشاء. تو دوسرا یہ ہے کہ میں نے ایک لون لیا ہے. ہاں ہاں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زیورات کے اوپر تو میں زکات دیتا ہوں، ان دو چیزوں کے اوپر بھی مجھ پہ زکات واجب ہوتی ہے؟ جی آپ کا بھائی جذبہ اور آپ کی جو بات ہے وہ تو بہت اچھی ہے، لیکن آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ تو سارا ہی سودی ہے. آئی ورڈ والے آپ سے 28,000 روپے لے کر 3 ماہ کے بعد 40,000 کی موٹر سائیکل دیں گے. جی جی. وہ 12,000 روپے آپ پر کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ نہیں ہم تو ان سے ایک چیز لے رہے ہیں نا. وہ نہیں آپ لے رہے ہیں نا، میں ایک ہی بات کر رہا ہوں نا. میں جانتا ہوں ان کو، فاروق صاحب تھے اب وہ علیحدہ ہو گئے، ملت چوک کی طرف چلے گئے، کئی بندے اس کام میں آ گئے ہیں. جی جی. پہلے بھی ہمارے پاس سوال آئے تھے، میں خود بھی ان کے پاس گیا تھا. جی جی. کہ 28,000 روپے آپ کسی بندے سے لیتے ہیں. جی جی. اور 3 ماہ کے بعد جی جی 37,000 روپے یا اس کے لگ بھگ کی آپ موٹر سائیکل لے کے دیتے ہیں. جی جی. یہ 12-13,000 روپے اس بندے پر آپ کیوں اور کس لیے اور کس مد سے خرچ کرتے ہیں؟ صحیح ہے جی. یہ تو سیدھا سادہ سود والی بات ہے. یعنی آپ ماشاءاللہ زکوٰۃ بھی دینا چاہتے ہیں اور دوسری طرف تھوڑا غلط بھی کر رہے ہیں. باقی زکوٰۃ تو آپ دیں گے ہی، لیکن یہ دونوں چیزیں آپ یہ کاروبار نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. باقی آپ بتائیں مولانا. اچھا دوسری یہ کہ جو یہ بات واضح ہو جائے نا میرے بھائی. ہوتی ہے جی لون کی کیا بات فرما رہے ہیں؟ لون جو آپ نے بینک سے لیا ہے، یہ 1-2 دن پہلے لیا ہے جی. لیا کیا اب اس پہ مجھے زکات واجب ہوگی؟ جی لون پر؟ جی جی ہاں واجب ہے. اس پر سونا جو آپ کے پاس ہے زیور اس پر بھی واجب ہے. میں دے ہی رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے لون لیا ہے، ہفتہ ہوا. جی میں نے لون لیا ہے، وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے لیا ہے. نہیں، جو آدمی شریعت کی نگاہ میں جب سال شروع ہوا تھا اس وقت وہ شرن غنی تھا، جیسے آپ کے پاس زیورات ہے نا، اس کو تو میں دے رہا ہوں. جی دے رہا ہے نا. جی جی. اس کے بعد سال کے دوران جو آپ کے پاس ہے نا، بے شک ایک ہی دن ہوا ہو، وہ اس کے ساتھ ہی جمع کرے نا. یہ الگ الگ نہیں لکھتے رہنا روز کہ یہ آج آیا یہ کل آیا. دیکھنا یہ ہے کہ شروع سال میں کچھ نہیں چاہ رہا تھا کہ جو قرض ہے نا، فار ایگزامپل میں ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں نا جی، تو وہاں پہ مجھے جو اس وقت لون ملا ہے وہ تو واجب الادا ہے، ابھی میں نے پیمنٹ دینی ہے ان کو. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ تو قرض ہے، بالفرض انہوں نے مجھے محکمے والوں نے مجھے دے دیا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس پہ بھی مجھے زکات دینی پڑے گی؟ ہاں بالکل. آپ کی بات کو واضح کر کے میں بتا دوں کہ لوگوں نے یہ بات جو بنائی ہوئی ہے نا کہ قرض کی رقم جو ہے اس پر زکات نہیں، یا جتنا قرضہ دینا وہ پہلے منہا کر رہی ہے، غلط بات ہے. جو اس کو استعمال کرتا ہے نا، بے شک ساری اس کی دولت قرض کی ہے، یا وہ واپس کرے. اگر اس کے پاس اور اس میں تصرف کر رہا تو بھائی اس کی زکات وہ دے گا. اور جو آپ کی رقم کسی کے پاس گئی ہوئی قرض، آپ اس کی زکات نہیں دیں گے، وہ دے گا جو برت رہا ہے. یہ ایک سادہ سا اصول آپ سمجھیں کہ اپنے ہیں یا قرض کے ہیں، جو آدمی کسی رقم کو خرچ کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ فضل. جی کیا بات. یہ جاہو منصب کے حوالے سے اچھا بھائی نے پھر دوبارہ روایت بھی بھیجی ہے. جی امام مالک بن انس سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو حکومت کا طالب ہوگا تو اللہ تجھے اس کے فتنوں کے حوالے کر دے گا اور اللہ خود عمارت دے گا تو تیری مدد کرے گا. یہ امام مالک سے تو پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے پڑھی، باقی حدیث صحیح ہے. بالکل آپ نے یہ کہا کہ جو مانگ کر رہے گا نا کو عہدہ، اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، اس کو چھوڑ دے گا کہ جا پھر نبھا، وہ نبھا نہیں سکے گا.
جو نہیں مانگے گا بین مانگے اس کو ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے. یہ بھی آپ نے فرمایا کہ ہم کسی ایسے شخص کو عہدہ نہیں دیتے جو مانگے. ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ مانگنے والے سب سے بڑے بددیانت ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی قبلہ بات ہے کہ اگر شہری روزہ رکھ کے مفتی صاحب نا جی 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 بیٹھے نا آپ. ہاں جی روزہ رکھ کے اگر عورت نو کسی بہن دی نو مثلاً کہ مینسز آ جان آیا کہ وہ کوئی ٹائم دی لمٹ ہے بھائی صبح دے ہوئے یا دوپہر آ جان تو وہ روزہ باقی رہ سکتا ہے؟ نہیں، جب فجر کی اذان ہوتی نا روزہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے سحری، تو جس وقت جی چاہے کھا لے. روزے کا وقت تو شروع ہوتا ہے نا میرے بھائی جب اذان فجر ہوتی ہے، اس سے لے کر مغرب کی اذان تک یہ روزے کا پیریڈ ہے. اس دوران میں روزہ جو ہے نا اگر مغرب کی اذان ہونے سے 1 سیکنڈ بھی پہلے یہ آ گیا نا تو حیض تو بالکل وہ روزہ ختم ہو. اچھا جس وقت بھی آ جائے روزے کے دوران اس کا روزہ باقی مغرب کی اذان ہونے سے پہلے اگر حیض آ گیا بے شک آنکھ جھپکنے کے برابر وہ روزہ نہیں شمار ہوگا، اس کی جگہ ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، مہربانی. شروع سے لے کر نا مغرب تک حیض سے پاک ہونا ضروری. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ باتیں واقعی حدیث میں حضور نے فرمائی ہیں کہ سب سے بد دیانت وہ ہے جو عہدہ مانگے. مگر یہ اس وقت کال لینے پھر بیان کرتا ہوں. چلیں بات جاری. یہ اس وقت کی باتیں بھائی جب سارا معاشرہ اسلامی ہو، لوگ بالکل دیندار بن گئے، ہر کوئی جان چھڑائے کہ میں نہیں یہ بوجھ اٹھاؤں گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. ہاں جی یہ کچھ باتیں پوچھنی تھی. میری ٹیچر نے کہا تھا. جی جی پوچھیے. اگر یہ دعا کسی کی قبول نہیں ہوتی تو کیا وجہ ہوتی ہے؟ اگر دعا قبول نہ ہو جی تو کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ اس کو کیسے پتا چل گیا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ کہہ رہی ہے کہ میری کبھی بھی دعا قبول نہیں ہوئی. اچھا جی مولانا. جی اس پر تو میں نے ایک خطبہ ہی دیا بچی، وہ اگر ملے نہ لے کر سننا چاہیے کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. باقی جو رزق حلال کھانے والا ہے، مومن اللہ پر بھروسہ رکھنے والا، وہ یار کبھی یہ سوچے ہی نہیں کہ میری دعا قبول نہیں. دعا قبول ہوتی ہے. باقی وہ کس شکل میں ہوتی ہے؟ آپ کی ٹیچر کہہ رہی ہیں کہ جو میں نے کہا میں نے حکم نامہ جاری کر دیا اللہ کو وہی کرنا پڑے گا. یہاں سے خرابی ہوتی ہے نا پیدا، جس کی وجہ سے ہم سمجھیں اللہ نے نہیں مانی. نہیں، آپ یہ سمجھیں جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے درخواست دائر کر دی، اب اللہ اس پر کاروائی ضرور کرے گا. اس کو قبول کرنا کہتے ہیں. کس شکل میں کرتا؟ یا تو وہی چیز آپ کو مل جائے گی بشرطے کہ آپ جلد بازی نہ کریں. یہ بھی گناہ ہے کہ تھوڑی دن کیا اور پھر کہہ دیا دعا تو سنی نہیں جاری، چھوڑ دیا، کوئی پتہ نہیں وہی وقت ہو قبولیت کا اور آپ چھوڑ بیٹھے. اور اگر یہ مناسب نہیں تو آپ بے فکر رہیں. کئی ایسی مصیبتیں بلائیں جو آپ کی قسمت میں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کو ختم کر دیا. آپ کو نہیں پتا چلا کہ دعا قبول ہوگی، بہت اعلیٰ شکل میں قبول ہوگی. آپ مارے جاتے اگر وہ دعا نہ ہوتی. اور تیسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو اس دنیا میں ان کو قبول کرنا مناسب نہیں. اللہ بہتر جانتا، وہ ہماری دعاؤں کا پابند نہیں. وہ پھر اس کو پینڈنگ رکھ لیتا ہے قیامت کے دن کے لیے، وہ فائل پڑی رہتی ہے. قیامت کے دن کہے گا کہ یہ جنت ہے، اس کی نعمتوں میں سے جو چاہتے ہو اپنی اس دعا کے بدلہ میں لے لو. تو اس وقت آتا کہ جو ہماری یہاں سنی گئی نہیں، یہ اپنی ٹیچر کو میری بہن کو ضرور بتانا کہ وہ لوگ افسوس کریں گے کہ کاش ہماری دنیا میں دعائیں قبول نہ ہوتی. وہ تو فانی تھی، آج کے دن کے لیے پڑی ہوتی تو ہم جنت کی نعمتیں لیتے جو باقی ربی ہیں. دعا ضائع نہیں جاتی، قبول ہوتی. باقی کس شکل میں ہوتی ہے ہم اللہ پر کوئی حکم نامہ نہ جاری کریں، اس کی حکمت پر چھوڑ دیں. وہ آپ بہتر جانتا کہ اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. مگر جو کھاتے ہی حرام ہے، دین پر عمل ہی نہیں کرتے، ان کی دعائیں کیا قبول ہوں گی؟ ان کی تو درخواستیں اٹھا کر اللہ پھینک دیتا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی بات بتائیں جس سے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، جو مانگوں اللہ دے. آپ نے فرمایا تو رزق حلال کھانا شروع کر دے، مستجاب الدعوات ہو جائے گا. جب کھاتا حرام ہے، اللہ کا نافرمان اور باغی کیوں تیرا کام کرے؟ ہاں تو یہ بتانا کہ حرام کھانا اور غلط کام کرنے والے